سورہ اعراف کی گزشتہ آیات میں ان معاہدات کا ذکر تھا جو بنی اسرائیل سے احکام تورات کی پابندی کے سلسلے میں لیے گئے۔ مذکور 17 آیات میں اس عالمگیر معاہدے کا بیان ہے جو تمام اولاد آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ازل میں لیا گیا، جو عام زبانوں پر عہد الست کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو یہاں کی تحقیق کے مطابق دنیا میں آنے جو تمام اولاد آدم سے اس عالم دنیا میں آنے سے پہلے ازل میں لیا گیا۔ ازل اس دنیا میں نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ ازل کا مطلب ہے پہلے سے، اللہ ازلی ہے، پہلے سے وہاں لیا گیا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا، آگے اور تحقیق ہے، جو عام زبانوں پر عہد الست کے نام سے مشہور ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آگے ہے کہ ذریت، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، بنی آدم، آدم کی اولاد کی پیٹھوں سے ان کی ذریت نکالی۔ اب لفظ ذریت اگر کریں گے جس کے معنی ہے پیدا کرنے کے، ذریت پیدا ہونے والے بچے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا، ہم نے بہت سے بچوں کو، آدم کے بچوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا۔ اس لیے ذریت کا لفظی ترجمہ مخلوق ہوا۔ کیا ہوا؟ اس لفظ سے اشارہ کر دیا گیا کہ یہ عہد ان تمام لوگوں کے لیے عام اور شامل تھا جو آدم کے واسطے سے اس دنیا میں پیدا کیے جائیں گے۔ آدم کی اولاد بھی اور آدم کی اولاد کی اولاد بھی، سب۔ روایات حدیث میں اس عہد ازل کی مزید کچھ تفصیلات آئی ہے۔ امام مالک، ابو داؤد، ترمذی، احمد نے بروایت مسلم ابن یسار روایت کیا، کچھ لوگوں نے حضرت فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب سے اس آیت کا مطلب پوچھا تو آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کا مطلب پوچھا گیا، آپ سے جواب میں نے سنا، وہ یہ ہے۔ اب سنو یہ آیت کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر اپنا ہاتھ، دست قدرت، اپنے قدرت والا ہاتھ، اپنا دست قدرت ان کی پیٹھ پر پھیرا، آدم کی پیٹھ پر پھیرا تو ان کی پیٹھ سے جو نیک انسان پیدا ہونے والے تھے وہ نکل آئے، وہ سب باہر نکلے۔ تو فرمایا ان کو میں نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ جنت ہی کے کام کریں گے۔ پھر دوسری مرتبہ اللہ نے اپنا دست قدرت آدم کی پیٹھ پر پھیرا تو جتنے گناہ گار بد کردار انسان ان کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے ان کو نکال کر کھڑا کیا اور فرمایا ان کو میں نے دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ دوزخ میں جانے والے کام کرتے رہیں گے۔ صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، وہی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے جس کو لوگ لے کے اڑتے ہیں، صحابہ میں سے ایک نے عرض کیا، یا رسول اللہ جب پہلے ہی جنتی اور دوزخی متعین کر دیے گئے تو پھر عمل کس مقصد کے لیے کرایا جاتا ہے نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو جنت کے لیے پیدا فرماتے ہیں تو وہ اہل جنت ہی کے کام کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جنت کا کام ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو دوزخ کے لیے بناتے ہیں تو وہ دوزخ ہی کے کام میں لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا خاتمہ بھی کسی ایسے ہی کام پر ہوتا ہے جو اہل جہنم کا کام ہے۔ پھر بات وہی آئی کہ اللہ نے جہنم کے لیے بنایا، جہنمی کام کر رہا ہے، جہنم میں جائے گا، جنت کے لیے بنایا، جنتی کام کر رہا ہے، جنت میں جائے گا۔ لیکن نہیں، مطلب یہ ہے کہ جب انسان کو معلوم نہیں کہ وہ کس طبقے میں داخل ہے تو اس کو اپنی توانائی، اپنی طاقت، قدرت، اختیار ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو اہل جنت کے کام ہیں، اور یہی امید رکھنا چاہیے کہ انہی میں سے ہوگا۔ کیا کرنا چاہیے جب معلوم نہیں اپن جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ تو میدان عمل ہے نا، دنیا چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر یہاں اچھے کام کرنا چاہیے نا۔ اب یہاں نہیں لکھا ہے لیکن میں آپ سے کہوں جو جواب بنے گا آگے پورا، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں جب اللہ نے آپ کو استعداد کے ساتھ پیدا کیا، ان استعدادوں کو آپ استعمال کر کے دنیا کے ہر نقصان سے بچتے ہیں، دنیا کا نفع حاصل کرتے ہیں،
تو پھر ذرا سی عقل پر زور دے کر ذرا سا یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہمیشہ کے نفع کو اپنائیں اور ہمیشہ کے نقصان سے بچنے کی کوشش کریں؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ بہت سے واقعات ہیں، اس میں ایک ہمارا بھی واقعہ ہے. ایک بہت ٹر کر رہا تھا، اس نے بولا نہیں اللہ جہنم میں ڈالے گا تو جانا پڑے گا، ایسا. بندہ تو بے اختیار ہے، فٹ بال ہے، ادھر سے مارا ادھر گیا، ادھر سے مارا ادھر گیا، بندہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا ہے نا. میں نے کہا جاؤ پاخانہ لے کے آؤ. تو میرے جو شاگرد تھے وہ ذرا ڈر گئے. میں نے کہا لے کے آؤ، کسی بھی چیز میں اٹھا کے لاؤ، ڈالو ان کے منہ میں. یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا آپ کو کوئی اختیار نہیں، آپ فٹ بال ہے، آپ کو جو کھلایا جائے گا وہ کھانا پڑے گا. آپ نے خود کہا ہے کہ ہم کو تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یہ اختیار کیا ہے کہ آپ سنڈاس کھانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، آگ میں گرنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، مرڈر کی جگہ سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، جیل جانے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پولیس کے نرغے میں آنے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، پوری صلاحیت توانائی جانی مالی لگا رہے ہیں، عقلی لگا رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ اختیار نہیں ہے. اس اختیار سے جب دنیا کے عارضی نقصان سے اپنے آپ کو بچاتا ہے بندہ، تو پھر اللہ پوچھے گا کہ بتا تو نے یہی استعداد استعمال کر کے ہمیشہ کی جہنم سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچایا؟ یہ ہے جواب. بات سمجھے؟ امام احمد کی روایت میں یہی مضمون ابو درداء رضی اللہ عنہ سے منقول ہے. اس میں اتنا اور زیادہ ہے کہ پہلی مرتبہ جو لوگ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکلے وہ سفید رنگ کے تھے جن کو اہل جنت فرمایا، دوسری مرتبہ کالے رنگ کے نکلے جن کو اہل جہنم قرار دیا. ترمذی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس طرح قیامت تک پیدا ہونے والی اولاد آدم جو ظہور میں آئی، ان میں سے ہر ایک کی پیشانی پر ایک خاص قسم کی چمک تھی، ان میں چمک تھی. اب غور طلب یہ ہے کہ ان احادیث میں تو ذریت کو آدم کی پشت سے لینے اور نکالنے کا ذکر ہے، اور قرآن کریم میں بنی آدم یعنی اولاد آدم کی پیٹھ سے نکالنا مذکور ہے. دونوں چیزیں کہ جو لوگ جو آدم کی پیٹھ سے پیدا ہونے والے تھے ان کو تو آدم کی پیٹھ سے نکالا، پھر ان کی بھی پیٹھیں تھیں، ان کی پیٹھ میں سے ان کی اولاد کو نکالا. دونوں باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ ہاں، یہاں بڑا کمپلیکیٹڈ آیا تھا یہ مسئلہ. ابھی حضور کی حدیث میں صحابی نے پوچھا، لا ینحل مسئلہ ہے، جلدی حل ہوتا نہیں ہے اور ہر ایک کے بس کا بھی روگ نہیں ہے. میں نے آپ کو لا کر آخری پوائنٹ پر سمجھانے کی کوشش کی کہ آخر ہم کیسے اس اعتراض کو ختم کریں گے کہ بھائی اللہ نے خود طے کر دیا یہ جنت میں تو جنت میں، وہ جہنم میں، بندہ تو مجبور محض ہو گیا. تو میں نے کہا بندہ مجبور محض نہیں ہے. ایک مومن کو جتنی صلاحیتیں جہنم سے بچنے کے لیے اللہ نے دی ہے اور جنت کو اختیار کرنے کے لیے دی ہے، اتنی ہی صلاحیتیں ایک جہنمی کو اور ایک غیر مسلم کو بھی اللہ نے عطا کی ہے، اور وہ دنیا کے تمام نقصانات سے اپنے آپ کو وہی اللہ کی دی ہوئی صلاحیتیں استعمال کر کے بچاتا ہے. تو اللہ کی طرف سے یہ بات آئے گی، پھر اپنے آپ کو آخرت کے ہمیشہ کی ناکامی سے تو نے کیوں نہیں بچایا؟ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے نکالنے کا مطلب یہ ہے ان کی اولاد کو، پھر ان کی اولاد سے ان کی اولاد کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، پیٹھوں سے نکالا. اچھا، یہ جو پیٹھوں سے نکالا تھا یہ کیا تھا؟ خالی روحیں نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جسموں کے ساتھ روح جسم دونوں کو نکالا تھا، قیامت تک کے آنے والے تمام انسانوں کے. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ ہاں. تو یہ کیسے پاسبل ہے؟ آج کے زمانے تو بہت پاسبل ہے. ہمارے ہاں آئٹمز کا زمانہ آ گیا. کیا آ گیا؟ ارے بولو نا. آئٹمز کا زمانہ آ گیا کہ ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی شکلیں ہیں کسی بھی چیز، 3D ہے ہمارے پاس، سب کچھ ہے. جب ہم چھوٹے سے ایک چونٹی کے جسے میں ظاہر کیا انسان کو اللہ نے، آج تو ایٹم کے اندر تمام نظام شمسی کے موجود ہونے کا تجربہ کیا جا رہا ہے. فلم کے ذریعے بڑی سے بڑی چیز کو ایک نقطے کی مقدار میں دکھلایا جا سکتا ہے. اس لیے یہ کیا مشکل ہے کہ اللہ نے اس عہد و میثاق کے وقت تمام بنی آدم کو بہت سے چھوٹے چھوٹے جسے عطا کیے ہو. جب مخلوق کے یہاں پاسبل ہے تو اللہ کے یہاں امپاسبل کیسے ہوگا؟ ہمارا ایمان ہے، قرآن ہے کہ ہم نے نکالا پیٹھوں میں سے، ہم ایمان لائے کہ نکالا اللہ نے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اب جس کی سمجھ میں نہیں آئے وہ اللہ سے بھیڑے اور جائے. ہمارا تو ایمان ہے، اسی کو ایمان بالغیب کہتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ کیفیت اللہ جانتا ہے.
ایک سوال یہ ہے کہ پھر یہ کس جگہ ہوا تھا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ مفسرین نے لکھا ہے، امام احمد کی روایت ہے، نسائی کی روایت ہے، حاکم کی روایت ہے کہ یہ عہد و اقرار اس وقت لیا گیا جب آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر اتارا گیا، اور زمین پر اتار کر مقام اس کا کون سا تھا؟ وادی نعمان، جو میدان عرفات کے نام سے معروف و مشہور ہے۔ یہ صحابہ کی تفسیر ہے۔ یہ کہاں پر؟ وادی نعمان عرفات، وہاں اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کیا تھا اور نکالا تھا۔ پہلے ایک بات میں بھولا نہیں کہ عہد ازل میں نکالا تھا، اللہ جانے، جس کو اللہ زیادہ تشریح سے بیان نہیں کرتا ہے کہ ہم نے نکالا، عہد لیا، ہمارا مدعا اتنا ہی، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر بھی اگر ذرا دلچسپی کے لیے اور اپنی معلومات کے لیے معلوم کرنا ہے تو دو باتیں ہیں، یا تو عہد ازل میں کیا ہوگا، اللہ جانتا ہے، یا دنیا میں جب آدم کو لایا اور جدہ کو اتارا، جدہ میں حوا کو کہاں اتارا؟ قبر حوا ایک جگہ لکھا ہوا ہے، بڑا احاطہ ہے، ہم اندر جانے کی کوشش کیے، جانے نہیں دیا، قبر ہے بھی یا نہیں پتہ نہیں، لیکن بہت بڑا احاطہ ہے، آدھا ایکڑ ہوگا تقریباً، یا 1 ایکڑ ہوگا، وہاں لکھا ہے قبر حوا علیہ السلام۔ اور جدہ دادی کو بولتے ہیں، چونکہ اپنی دادی نانی تھی وہ، ہے نا، اس واسطے جدہ میں ان کو اتارا کہ عرفات نزدیک ہے، چل کے وہاں پہنچ سکتی ہے یا کیسے بھی پہنچ سکتی ہے۔ آدم مرد تھے، اس لیے ان کو ذرا مشقت دینے کے لیے دور اتارا، توبہ کرانی تھی نا، تو ان کو سری لنکا میں اتارا۔ کہاں اتارا؟ سری لنکا میں اتارا ان کو، اور پھر یہاں سے روتے دھوتے وہاں پہنچے ہیں، اور میدان عرفات میں جبل رحمت پر دونوں کی ملاقات کرائی اللہ تعالیٰ نے، سمجھے کہ نہیں؟ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وادی نعمان میں ان کی پیٹھ سے، آدم کی پیٹھ سے ان کے بچوں کو نکالا، بچوں کی پیٹھ سے پھر بچوں کو نکالا، تمام قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو نکال کے یہ عہد لیا اللہ نے، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا بالکل آپ ہمارے رب ہیں، شہدنا، ہم نے گواہی دے دی۔ ارے سمجھ میں آیا کہ نہیں ہے؟ اب سوال یہ ہے کہ جو پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں تو وہ لوگ کیسے ہیں اللہ کی بات سمجھ رہے ہیں، اللہ کی گواہی دے رہے ہیں، ابھی ان کا وجود بھی نہیں ہوا ہے؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے کیا تو کیا، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے عہد لیا تو لیا۔ پیدا جب وہ پیٹھوں میں سے کر سکتا ہے، جب وہ پیدا ہی کر سکتا ہے اور پھر اس کے بعد پیٹھوں میں سے نکال سکتا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر ان میں سوال کے سمجھنے اور اللہ کو جواب دینے اور گواہی کا شعور بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اس نے اتنا شعور دیا اور انہوں نے گواہی دی، قرآن کہتا ہے، ہمارا ایمان ہے اس پر، لہذا وہ شعور اللہ نے ان کو بخشا۔ انسان کے اپنے وجود میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں جن پر ذرا بھی غور کرنے والا اللہ تعالیٰ کی معرفت سے غافل نہیں رہ سکتا۔ پیدا کر کے آنن فانن وہ چھوٹی چھوٹی چونٹیوں اور ذروں سے اللہ نے عہد لیا، ایسا تو نہیں ہے، وہ تفصیل اپنی جگہ ہو سکتا ہے، ایک زمانے تک کہ اللہ نے ان کو باہر نکال کے رکھا، اتنا شعور دیا ان کو، اتنی عمر دی کہ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا کہ ان کو سمجھ میں آیا، انہوں نے اپنے آپ کو پہچانا، اپنے وجود کو پہچانا، پھر اللہ کو پہچانا اور اللہ کو کہا کہ ہاں تو ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا رب ہے۔ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ازلی عہد و پیمان جس کو آج یاد نہیں کر رہے، ہم بھول گئے ہیں، اور کتنے مشرک مرے، کتنے کافر مرے ہیں، اس کا کیا فائدہ ہوا؟ پھر فائدہ ضرور ہوتا ہے، چنانچہ ہم بھول گئے، کمزور تھے، کچھ مضبوط لوگ بھی تھے۔ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ کے ولی، فرماتے تھے یہ عہد و پیمان، یہ عہد و میثاق مجھے ایسا یاد ہے گویا اس وقت سن رہا ہوں میں، اور بعض نے تو یہاں تک کہا کہ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ جس وقت یہ اقرار لیا گیا میرے آس پاس میں کون کون لوگ موجود تھے، مجھے وہ تک یاد ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں؟ ہاں یہ ظاہر ہے کہ ایسے افراد بہت کم ہیں، عام لوگوں کو اس کا کیا فائدہ وہ میں آگے بتاؤں گا، لیکن یہ صاحب جو کہہ رہے ہیں نا مجھے آزو بازو کون تھے وہ بھی یاد ہے، یہ بالکل صحیح ہے اپنی جگہ۔ کیا ہے؟ ہاں ایک کام کی بات، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا 3 سوال، انہوں نے 3 کے جواب دیے، میں ایک ہی بتاؤں گا۔ کیا بات ہے باپ بیٹے ایک گھر میں رہ کے ان کا مزاج نہیں ملتا؟
اور مشرق میں ایک آدمی ہے، اس کا نام جب مغرب والا سنتا ہے تو دل میں محبت سے کیا ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ جذبے پیدا ہوتے ہیں، جوش مارتا ہے دل۔ ایسا کیوں ہے؟ فرمایا عہد الست کے وقت میں جو روحیں نزدیک آئی اور وہاں ملی، ان میں محبت رہے گی، چاہے وہ کوئی نہ لگتے ہو ایک دوسرے کے، ایک مشرق میں ایک مغرب میں زندگی میں نہیں ملے، لیکن وہ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کریں گے۔ اور باپ بیٹے کی روح اگر وہاں پر نہیں ملی، باپ بیٹے کی روح اگر وہاں پر نہیں ملی، ایک دوسرے سے دور دور رہے، وہاں پر ملنا نہیں ہو پایا، ان میں ہمیشہ مزاج کا اختلاف رہے گا۔ کتنا بڑا علم ہے، اور یہ علی ہے، کون ہے؟ حضرت علی۔ اور کوئی صحابی اپنی جیب سے نہیں بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ کبھی نہ کبھی رسول سے سنا ہوا ہی بولتا ہے۔ آگے کی بات ہے ابھی کہ باقی لوگوں کو کیا فائدہ ہوا جن کا ذوالنون مصری کی طرح اور وہ صاحب کی طرح حافظہ نہیں تھا، کچھ یاد نہیں، کان بج رہے نہیں، ابھی بھی ان کو سنائی دے رہا ہے، ہمارا تو کچھ بھی نہیں۔ تو جو بھی آپ کے اندر جو نیکیوں کے جذبے ہے، کبھی نہ کبھی ہدایت ملتی ہے، یہ اسی عہد الست کی برکت ہے، وہ اندر موجود ہے۔ جیسے اذان ایک ہی وقت میں ساری دنیا میں اذان، بچہ پیدا ہوتا ہے ساری دنیا میں اذان دے دی جاتی ہے، اقامت دے دی جاتی ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم بچے کو ابھی، لیکن یہ حضور نے اس لیے سکھایا کہ یہ اندر پڑی ہوئی اس کی گھٹی میں اذان اور اقامت، یہ اس کو ایمان پر باقی رکھتی ہے، زندگی میں کام آتی ہے۔ ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو سمجھ میں آنا کوئی ضروری نہیں، اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ہو گیا۔ تو اللہ آگے فرماتے ہیں ہم نے یہ کیوں کیا؟ کہیں تم یہ بولو بعد میں، اے اللہ ہم کو کیا معلوم، بچے تو باپ کے تابع ہوتے، ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا، ہم کو کیوں پکڑ رہا ہے اللہ؟ اس لیے تمام کو حاضر کیا اللہ نے، بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچوں۔ اب بولو الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا تھا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں، پھر جا کے شرک مت کرنا۔ اس لیے بعد کی اولاد یہ نہیں بول سکتی ہے، جو آج بہت بولتے ہیں نا، ما وجدنا علیہ آباءنا، ارے بھائی یہ خرافات کیوں کرتے، بدعت کیوں کرتے، اللہ کے دین کے خلاف، رسول کے خلاف کیوں کرتے؟ ارے ہمارے باپ دادا، ہمارے باپ دادا، یہ باپ دادا کل پکڑا دیں گے، کوئی کام آئے گا نہیں۔ ہاں اللہ پوچھے گا میں نے تم سے عہد لیا تھا، بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟